اگر آپ کو اس کالے کا واقعہ یاد ہو، کالے غلام کا واقعہ، جو مولا سے محبت کرتا تھا لیکن چوری کی اس نے، پکڑ کے لایا گیا، مولا اس نے چوری کی ہے، غلام اسود، کالا غلام۔ مولا نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ کہ تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں اگر اب بھی تم نے اقرار کیا تو ہاتھ کٹیں گے۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی اقرار کر لیا۔ امیر کائنات نے یہ چاروں انگلیاں جو کٹتی ہے اس مقام سے حکم حد شرعی کو جاری کیا، السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کو کاٹو۔ امیر نے ہاتھ کاٹا، دایاں ہاتھ کاٹا، اس نے اپنی انگلیاں یا کٹا ہوا ہاتھ کا جو حصہ تھا وہ بائیں ہاتھ میں لیا اور جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک دشمن علی آیا، علی کا بغض دل میں رکھ کے، بڑا پیار کرتے ہو علی سے، علی نے کاٹا ہاتھ، علی کا نعرہ لگاتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو، علی نے تمہارا ہاتھ کاٹا۔ کہنے لگا ہاں، اب یہ اسود کے جملے ہیں، غلام اسود، کالے غلام کے۔ قطع یمینی الانزع البطین وباب الیقین، ایک جملہ غور سے سنیے گا، کٹا ہوا ہاتھ، خون بہہ رہا ہے اور یہ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ قطع یمینی، میرا ہاتھ کاٹا، کس نے؟ الانزع البطین وباب الیقین والشافع یوم الدین والصراط اللہ المستقیم وقطع یمینی ابن عم الرسول زوج البتول سیف اللہ المسلول المردودۃ له الشمس عند الافول قطع یمینی سید المؤمنین قائد الغر المحجلین امام المبین۔ اللہ اکبر، فضائل پہ فضائل پڑھتا ہے، پھر اسے کوستے ہوئے کہتا ہے قطع یمینی یا ویلک یا ابن الکوا مرد الکتائب وصاحب العجائب قطع یمینی امام التقا وابن عم المصطفیٰ وغیث الورا ولیث السرا ومفتاح الندى ومصباح الدجا۔ اللہ اکبر، قطع یمینی عین المشارق والمغارب قطع یمینی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دشمن علی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، علی نے ہاتھ کاٹا، اسی کے اتنے القابات، اسی کے اتنے فضائل۔ جملے ضائع نہ کیجئے گا، قیمتی ترین جملے، گفتگو یہاں پہ آگے رک جائے گی۔ یہ مبغض علی، یہ دشمن علی جو کالے غلام سے علی کے فضائل سن رہا تھا، دوڑتا ہوا علی کے پاس پہنچا، کہنے لگا یا امیر المومنین السلام علیکہ، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین سلام ہو۔ میرے مولا نے کہا علیکہ السلام، پوری توجہ، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے ہے، یعنی جو ہدایت کے پیچھے نہیں اس پہ کوئی سلام نہیں۔ پوری توجہ۔ کمالا وہ آپ کا کالا غلام جس کا ہاتھ آپ نے ابھی کاٹا، کہاں کہ وہ ایسے ایسے فضائل پڑھ رہا تھا، الانزع البطین اور حبل اللہ المتین اور باب الیقین اول الناس بالیقین قائد الغر المحجلین، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا تھا۔ اچھا، امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ یہ درس ہے علی کی زندگی کا درس، یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یہ میرے تزکیہ نفس کے لیے بھی، یہ آپ کے لیے بھی۔ بلایا اسے، کہا تم فضائل پڑھ رہے تھے؟ کہا مولا ہاں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دنیا میں پاک کر دیا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، اللہ اکبر۔ علی نے کٹا ہوا ہاتھ اس سے لیا اور اسے جوڑا اور اپنی ابا اس پہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر ابا رکھی رہی، جب علی نے اپنی ابا اٹھائی، سلام اللہ علی امیر المؤمنین، ہاتھ ویسے جوڑا تھا جیسے اللہ نے جوڑا تھا۔ پوری توجہ رہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، علی نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، جو علی سے محبت کرتا ہو چوری بھی کرے، گناہ بھی کرے، سزا تھوڑی سی ہے، ہاتھ کٹا تھوڑی دیر کے لیے اور جڑا قیامت تک کے لیے۔ نعرہ حیدری، یا علی، توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کٹا تھا نا، اور قیامت تک کے لیے جوڑ گیا۔ کون ہے جوڑنے والا؟ یا علی یا علی۔ کس کی محبت کا ثمر ہے؟ امیر کی محبت کا ثمر ہے۔ اس معاشرے کا درد یہ ہے کہ انہوں نے محبت کو ڈی ویلیو کر دیا ہے۔ آپ معذرت، برا لگے کسی کو تو میں پہلے ہی معذرت خواہی کر لوں،
آپ لوگوں کی نگاہ میں جو محبت امیر کی عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نگاہ میں نماز اوپر ہے، روزہ اوپر ہے، حج اوپر ہے، سارے اعمال اوپر ہے، محبت کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی، کرتا ہوگا، ہمیں کیا ہے؟ ہاں یہ کون سا رویہ ہے بھیا؟ اصل یہی ہے، اصل نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن محبت نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کسی کام کی ہے نماز؟ بنا حب علی کے نماز کسی کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں۔ بنا حب علی کے روزہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا۔ جب کسی کام کا نہیں، جب یہ عقیدہ ہے تو آپ نے کیوں اپنے اندر یہ معیار بنا لیا کہ جو بھی نماز نہیں پڑھتا اسے آپ فوراً سے کہہ دیتے ہیں بھی فارغ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر آپ محب علی ہیں، اگر آپ محبت کو ویلیو دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، بار الہ یہ امیر المومنین کا محب ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما، بار الہ اسے بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، بار الہ اسے بھی نمازیوں کی فہرست میں کھڑا کر دے۔ یہ طرز عمل نہیں ہے۔ ابے چھوڑو، یہ بے نمازی ہے، ایک دھتکارنے والے لہجے کے ساتھ۔ یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ تبلیغ کا طریقہ تو نہیں ہے۔ علی نے تو چور جس کے ہاتھ کٹ چکے تھے فضائل پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑی توجہ، ہاتھ جوڑ دیے، سزا ختم، جزا ہمیشگی۔ آپ تو یہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تو ولایت تکوینی ہے نہیں۔ آپ کٹا ہوا ہاتھ جوڑنا دور کی بات، آپ کٹا ہوا ناخن بھی نہیں جوڑ سکتے۔ آپ کم سے کم ایک کام کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے۔ کوفے کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ مالک اشتر، علی کے لشکر کے جرنیل نے کوفے کے ایک نوجوان کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ گیا، کچھ نہیں کہا۔ وہ نوجوان بھی شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہستی جا رہی ہے۔ مالک آگے بڑھ گئے، مالک اشتر، اور مالک اشتر کی عظمت کے لیے بس ایک جملہ کہوں گا۔ امیر نے فرمایا جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے۔ اس جملے میں پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم پوری ایک مجلس کا موضوع بن سکتا ہے یہ جملہ کہ مالک کون ہے۔ اب اتنے پہاڑ جیسی شخصیت کا مالک، پہاڑ جیسی شخصیت کا مالک، کوفے کی گلیوں میں سونا نوجوان بدتمیزی کر رہا ہے، ہم جیسا کوئی ہو تو وہ بھڑ جائے کہ یہ مالک ہے۔ آگے بڑھ گئے مسجد کوفہ میں، کسی نے پیچھے سے آگے بتایا کہ بھیا دماغ سیٹ ہے، کسک تو نہیں گئے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہوا؟ کہا یہ لشکر علی کا سب سے بڑا جرنیل ہے، اس کے سارے میں پورا لشکر گھومتا ہے ادھر سے ادھر۔ کیا کیا تم نے؟ یہ اب یہ تھر تھر کانپنے لگا، کیا کروں تو کیا کروں؟ کہا جاؤ جا کے معافی مانگو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اب یہ بھاگتا ہوا گیا، بھاگتا ہوا جب گئے تو دیکھا مالک مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کوفہ میں۔ یہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا، مالک نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہوئی، رونے لگا، قبلہ مجھے معاف کر دیں، حضور مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ آپ مالک ہیں، مجھے تھوڑی پتا تھا آپ جرنیل ہیں، مجھے تھوڑی پتا تھا آپ لشکر کے سپہ سالار ہیں، میں بہک گیا، بھٹک گیا، جو بھی ہوا مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں۔ مالک نے کہا خدا کی قسم میرا مسجد آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں مسجد آ ہی نہیں رہا تھا، میں تو کسی اور کام سے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے بدتمیزی کی تو مجھے تیری وجہ سے مسجد آنا پڑا۔ یہ ہے علی کے محب کو غلط کرتا دیکھ کر مالک کا رویہ، کہ اگر علی کا محب غلطی کرے تو مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، بھئی علی سے پیار کرتا ہے، اپنا ہے، ہم دعا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہاں آڈیو لیکس ہوتی ہے، یہاں ویڈیو لیکس ہوتی ہے، یہاں باتیں جمع کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں پتہ صاف کیا جائے، بعد میں بیڑا غرق کیا جائے، بعد میں رسوا کیا جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ علی والے کو گناہ کرتے دیکھو، آنکھیں بند کر لو، میں نے نہیں دیکھا، ختم۔ کچھ کر سکتے دعا کیجیے۔ نبی نے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ہے۔ کون کہتا ہے شیعوں میں رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے؟ آپ سب رضی اللہ عنہ ہیں۔
اللہ سب سے راضی ہو، دعا ہے، نبی نے دعا دی ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا الا ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ، لوگوں جو علی سے محبت کرتا ہے، اس سے کبھی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، آسمانوں میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علی والوں کو گناہ کرتا دیکھ کر فرشتے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، علی والوں کو گناہ کرتا دیکھ کر فرشتے یہ نہیں کہتے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی محبت کا کیا فائدہ، بلکہ فرشتوں کو پتہ ہے محبت کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، کرو استغفار اس کے لیے۔ علی والے کو غلطی کرتے دیکھا، استغفار کیجئے، علی والے کو گناہ کرتے دیکھا، استغفار کیجئے، اپنے مومن بھائی سے محبت کرتے استغفار کیجئے۔ آج معاشرہ محبت علی کو بالکل کم ترین مرحلے پہ لا چکا ہے۔ محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ نے عمل کو اوپر کر دیا، محبت کو نیچے کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے محبت اوپر ہے، عمل نیچے ہے۔ عمل کو اگر محبت کا سایہ نہ ملے، عمل راکھ ہے، عمل خاک ہے، عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر محبت کا سایہ عمل پہ پڑ جائے تو عمل کارآمد ہو جاتا ہے، عمل کسی کام کا ہو جاتا ہے۔